السلام علیکم ناظرین اس ایپیسوڈ کے آغاز میں فریق اولوف اور اس کے باقی سپاہیوں کو سلجوقی لباس میں ملبوس کر کے مارمارجک قلعے کے اندر لے کر جا رہی ہوتی ہے۔ فریق اولوف کو سمجھاتی ہے کہ یہ بات یاد رکھنا، تم نے اوکتم بے اور بینگے خاتون کے سامنے نہیں آنا۔ اولوف کہتا ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں تمہیں بتاتا چلوں کہ میں سب سے پہلے عثمان سے بدلہ لوں گا اور اس کے بعد اوکتم کو میں دیکھ لوں گا۔ کہ اتنے میں بینگے خاتون آ کر فریق کو پکارتی ہے کہ تم کہاں پر ہو اور کیا کر رہی ہو؟ یہ سن کر فریق اور اس کے باقی سپاہی پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن پھر فریق کہتی ہے کہ اسمیان سلطانہ نے مجھ سے یہ کپڑے منگوائے تھے، میں پہلے ہی دیر کر چکی ہوں، اب میں چاہتی ہوں کہ جلد از جلد یہ کپڑے اسمیان سلطانہ تک پہنچا دوں۔ بینگے خاتون کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے، تم چلو۔ پھر فریق اپنے سپاہیوں کو اور اولوف کو قلعے کے اندر لے کر چلی جاتی ہے۔ دوسری جانب یعنی شہر کا منظر دکھایا جاتا ہے، جہاں پر کمرال ابدال اور عائشہ خاتون کونور الب کے پاس موجود ہوتے ہیں۔ کونور الب بستر پر بے ہوش پڑے ہوتے ہیں۔ کمرال ابدال عائشہ خاتون کو بتاتے ہیں کہ اس وقت کونور الب کو بہت تیز بخار ہے اور جس زہر نے ان پر اثر کیا ہے وہ بچھو اور سانپ دونوں کا زہر ملا ہوا ہے۔ ممکن ہے کہ یہ زہر یا تو کونور الب کو پلایا گیا ہے یا کسی اور طریقے سے ان کے جسم میں منتقل کیا گیا ہے۔ عائشہ خاتون کہتی ہے میں نے کبھی زندگی میں بھی ایسے زہر کا نام نہیں سنا جو کونور الب کو پلایا گیا ہے۔ کمرال ابدال کو اس زہر کے متعلق جو بھی جانکاری ہوتی ہے وہ وہی بتا رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ زہر اس علاقے کا نہیں ہے، یہ کسی اور علاقے کا بنا ہوا زہر ہے، اور اس زہر کی ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ پھیلتا ہی جا رہا ہے اور وبائیں بڑھاتا جا رہا ہے، کیونکہ نہ ہی کونور الب بلکہ سوغوت کے باقی سارے لوگ بھی اسی زہر سے متاثر کونور الب کے ساتھ پڑے ہوتے ہیں۔ عائشہ خاتون کہتی ہے اللہ ہی اس زہر سے ہماری حفاظت کرے، لیکن کمرال ابدال مجھے یقین ہے کہ آپ اس زہر کا کوئی نہ کوئی توڑ ضرور نکال دیں گے۔ کمرال ابدال کہتے ہیں اس زہر کا علاج اس زہر میں ہی موجود ہے۔ پھر کمرال ابدال وہاں پر موجود ایک شخص سے کہتے ہیں کہ مجھے بچھو اور سانپ کا زہر فراہم کر دیا جائے۔ دوسری جانب جنگل کا منظر دکھایا جاتا ہے، جہاں پر عثمان صاحب اور ترگت صاحب ملاقات کر رہے ہوتے ہیں۔ ترگت صاحب کہتے ہیں اسمیان سلطانہ نے جو کچھ بھی کیا ہے مجھے اس کا معلوم ہو چکا ہے، جس کا مجھے بہت ہی افسوس ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میرے تمام الب اور میرے قبیلے کے سارے لوگ ہم سب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمیں بس آپ کے حکم کا انتظار ہے۔ جیسے ہی آپ کی طرف سے حکم ہوگا ہم مارماراجک قلعے پر حملہ کر دیں گے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں حملہ نہیں کریں گے۔ ترگت صاحب کہتے ہیں اگر حملہ نہیں کریں گے تو پھر کیا کریں گے؟ جواباً عثمان صاحب بتاتے ہیں میں خود مارماراجک قلعے جاؤں گا اور بالا خاتون اور ان کے ساتھ شیخ خدابالی کو وہاں سے لے کر آؤں گا، لیکن آپ کے ذمے ایک اور کام دیا جائے گا، وہ یہ کہ سلطان علاؤدین ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ اس جانب آ رہے ہیں، آپ کو انہیں روکنا ہوگا۔ ترگت صاحب کہتے ہیں ہم انہیں جال میں پھنسا کے تھوڑے وقت کے لیے روک تو سکتے ہیں، لیکن جب وہ جال سے باہر نکلیں گے تو پھر ان کے ساتھ لڑنا پڑے گا۔ عثمان صاحب کہتے ہیں اگر میں تمہیں کہوں کہ سلطان علاؤدین پر حملہ کرو تو کیا تم میرے کہنے پر اس بار حملہ کر دو گے؟ ترگت صاحب کہتے ہیں جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اس کے سوا ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن بھی تو نہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں سلطان علاؤدین مارماراجک قلعے سلطانہ سے ملنے کے لیے آئیں گے اور ان کا ٹکراؤ تمہارے ساتھ ہوگا، اور تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم انہیں ہمارے پاس یعنی شہر لے کر آؤ گے، ہم وہاں پر ان کی مہمان نوازی کریں گے۔ دوسری جانب مارماراجک کے زندان کا منظر دکھایا جاتا ہے، جہاں پر اسمیان سلطانہ شیخ خدابالی اور بالا خاتون کے پاس موجود ہوتی ہے۔ بالا خاتون اسمیان سلطانہ سے کہہ رہی تھی کہ یہ بات یاد رکھنا تم نے جو کچھ بھی کیا ہے اس کا تمہیں حساب دینا ہوگا، بہت جلد انصاف ہوگا۔ اسمیان سلطانہ کہتی ہے کہ حساب کتاب میں نے نہیں تمہیں دینا ہوگا،
کہ تم نے پہلے مجھے زہر پلایا جس کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گئی اور پھر تم نے میرا مہر چرا لیا۔ بالا خاتون کہتی ہے تم نے ہم سے سوغوت چھیننے کی کوشش کی جسے ہمارے آباء و اجداد نے خون بہا کے حاصل کیا اور اب تم اسے چوری کہتی ہو۔ اسمیان سلطانہ کہتی ہے میں نہ ہی صرف سوغوت کو تم لوگوں سے چھینوں گی بلکہ میں تمہارے والد کو بھی قتل کر دوں گی، اور جب عثمان صاحب سلطان مسعود کو میرے حوالے کر دیں گے تو میں تمہیں بھی مار دوں گی۔ شیخ ادابالی کہتے ہیں کہ تم ایسی مغرور عورت ہو، کیا تم سمجھتی ہو کہ زندگی اور موت تمہارے ہاتھ میں ہے؟ تم جسے چاہو مار سکتی ہو اور جسے چاہو زندہ رکھ سکتی ہو، جبکہ زندگی اور موت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر اللہ نے ہماری زندگی رکھی ہے تو تم ہمیں کبھی بھی مار نہیں سکتی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہاری کتنی زندگی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ تم ہم سے پہلے ہی مر جاؤ۔ اسمیان سلطانہ کہتی ہے تمہیں معلوم ہے کہ سب سے چھوٹا خواب کون سا ہے؟ وہ جو عثمان صاحب نے دیکھا، سلطنت بنانے کا خواب، جبکہ یہ خواب کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا۔ پتہ نہیں کیوں تم لوگ ہاتھوں میں تلواریں اٹھا کر سلطنت کا خواب دیکھ رہے ہو۔ بالا خاتون چیختے ہوئے کہتی ہے تم تلوار اٹھا کے کتنے لوگوں کو قتل کرو گی؟ یہ خواب تو یہاں کے لوگوں کے رگوں میں خون کی طرح بہہ رہا ہے۔ اسمیان سلطانہ کہتی ہے ان سب کو جو یہ خواب دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ 100 ہو، 1000 ہو یا پھر لاکھوں میں ہو، ان سب کو قتل کر دیا جائے گا۔ جو بھی سلطنت کا خواب دیکھے گا ان کا یہی انجام ہوگا۔ بالا خاتون چلا کر کہتی ہے تم لوگوں کے پاس بچا ہی کیا ہے؟ تم لوگوں نے طاقت حاصل کرنے کے لیے منگولوں کی غلامی اپنا رکھی ہے، اس لیے تمہاری قائم کردہ ریاست کوئی ریاست نہیں، وہ غلامی ہے۔ اسمیان سلطانہ کہتی ہے ایسا کون سا شخص ہے جسے طاقت پسند نہیں؟ لیکن تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آئے گی۔ اگر طاقت حاصل کرنے کے لیے مجھے اپنوں کو بھی کچلنا پڑا اور دشمن کا ساتھ دینا پڑا تو تب بھی میں دشمن کا ہی ساتھ دوں گی۔ یہ بات تم کبھی بھی نہیں سمجھ سکتی کیونکہ نہ تو تم میں اتنی ہمت ہے اور نہ ہی بہادری۔ بالا خاتون کہتی ہے آپ صحیح کہہ رہی ہے، یہ والی ہمت اور بہادری مجھ میں نہیں ہو سکتی کیونکہ بالآخر ہم نے مر ہی جانا ہے اور اپنے رب کو جواب دینا ہے۔ تم جتنی بھی طاقت اکٹھی کر لو، آخر کار تم نے مرنا ہی ہے اور اپنے رب کو جواب دینا ہے۔ اسمیان سلطانہ بے غیرتوں کی طرح مسکرا کر کہتی ہے تم میری فکر نہ کرو، میں اپنا جواب خود ہی دے دوں گی۔ بس تم ایک بات ذہن میں رکھنا کہ میں بہت جلد ہی تمہیں دفنانے والی ہوں۔ شیخ ادابالی کہتے ہیں اسمیان سلطانہ ہم موت سے نہیں ڈرتے، ہم شہادت کے لیے تو جیا کرتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ عارضی دنیا تمہارے دل و دماغ پر کس قدر چھائی ہوئی ہے اور تم اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آخرت کو خطرے میں ڈال رہی ہو، کیونکہ موت سے تو اختتام نہیں ہوتا، موت کے بعد آنے والی زندگی ہی تو اصل زندگی ہوتی ہے جس کی تم نے بالکل تیاری نہیں کی۔ اسمیان سلطانہ شیخ ادابالی کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے آپ نے کہا تھا میں ایک گھمنڈی عورت ہوں، لیکن آپ اپنے اندر کا غرور دیکھ ہی نہیں رہے۔ لیکن مجھے یہ بتائیں جس انداز سے مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے یا میرے سوچ پر حاوی ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ کس بات کا ثبوت ہے؟ شیخ ادابالی کہتے ہیں اسے بہادری کہتے ہیں۔ جس حال میں ہم موجود ہیں اس کے باوجود ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور تم سے نہیں ڈر رہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں کسی بات کا غرور ہے یا ہمیں کسی چیز کا گھمنڈ ہے، بس تمہیں اتنا سمجھنا چاہیے کہ ہم تم سے نہیں ڈرتے، خواہ تم ہمارے ساتھ کچھ بھی کر لو۔ ناظرین اسی جگہ پر اس ایپیسوڈ کی اینڈ ہو جاتی ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔